أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ ہماری طرف سے قبول فرمائیے، یقیناً آپ بہت سننے والے، بڑے جاننے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ انہوں نے اور ان کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے دونوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ پہلے وہاں جا کر اپنے بچوں کو آباد کیا حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے لے جا کر ان کو وہاں بسایا۔ اس وقت وہاں کوئی آبادی یا وہاں کوئی انسان کچھ بھی نہیں تھا، غیر آباد جگہ تھی۔ اللہ کے حکم سے وہاں لے جا کر آباد کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا خانہ کعبہ کی تعمیر کا۔ خانہ کعبہ سب سے پہلے روایات میں ہے کہ سب سے پہلے خانہ کعبہ کو فرشتوں نے بنایا، اور اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ قرآن کی آیت ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا اللہ کی عبادت کے لیے وہ خانہ کعبہ تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین، کہ سب سے پہلا گھر عبادت کے لیے جو روئے زمین پر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ۔ یا اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلا گھر بننے والا، چاہے وہ عبادت کے لیے ہو یا رہنے کے لیے ہو، سب سے پہلا گھر جو وجود میں آیا وہ خانہ کعبہ۔ اس سے پہلے اس روئے زمین پر کوئی گھر نہیں بنا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے اللہ کا گھر تعمیر کیا، اللہ کا گھر بنایا۔ اللہ کے حکم سے اس جگہ کی نشاندہی کی گئی، اس جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ خانہ کعبہ یہ پوری روئے زمین کا یہ سینٹر ہے اور مرکزی جگہ ہے۔ جیسے انسان کے بدن میں ناف ہوتا ہے جو بدن کا مرکزی حصہ ہے اور سینٹر ہے، اسی طرح خانہ کعبہ جو ہے یہ پوری روئے زمین کا سینٹر ہے اور ناف ہے۔ احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اس روئے زمین کا سب سے پہلے جو حصہ بنایا گیا وہ وہی حصہ تھا جو خانہ کعبہ کی جگہ ہے۔ سب سے پہلے اسی حصے کو بنایا گیا اور پھر اسی حصے سے پوری روئے زمین کو پھیلایا گیا۔
جیسے روٹی بنائی جاتی ہے کہ پہلے آٹے کے ذریعے سے پیڑا بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اس سے روٹی پھیلائی جاتی ہے اور بنائی جاتی ہے، کا اسی طرح خانہ کعبہ کا وہ حصہ سب سے پہلے روئے زمین کا سب سے پہلے وہ حصہ بنایا گیا اور اس کے بعد پوری روئے زمین کو بنایا گیا اسی کے ذریعے سے۔ بہرحال سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اللہ کی عبادت کے لیے۔ بعد میں وہ گھر طوفان نوح میں، جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، کیونکہ وہ طوفان عالمی تھا اور پوری دنیا میں تھا، تو اس طوفان نوح میں وہ گھر منہدم ہو گیا یا اللہ کی طرف سے اٹھا لیا گیا، اسے اللہ کی طرف سے اسے اٹھا لیا گیا تھا اس گھر کو، وہ گھر باقی نہیں رہا۔ بعد میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہاں آباد ہونے کا اور وہاں بسنے کا اور اپنے بچوں کو بسانے کا، تو اللہ کی طرف سے اس جگہ کی نشاندہی کی گئی۔ کیونکہ ظاہر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو معلوم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس جگہ کی نشاندہی کی گئی جس جگہ پر خانہ کعبہ موجود ہے، اس جگہ کی نشاندہی، ظاہر عمارت تو موجود نہیں تھی لیکن وہ جگہ موجود تھی اور اس کی بنیادیں موجود تھیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے، کعبہ تعمیر نہیں کر رہے، بنیادیں اٹھا رہے، یعنی معلوم ہوا کہ وہاں بنیاد پہلے سے موجود تھی، بنیاد وہاں پہلے سے موجود تھی، جن بنیادوں پر حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، وہ بنیاد موجود تھی۔ انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی مدد سے دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، بعد میں پھر خانہ کعبہ کی تعمیر بعد میں پھر ہوتی رہی، اس کی تجدید ہوتی رہی، بعد میں چل کر پھر قریش نے بھی اس کی تعمیر کی۔ قریش نے پھر وہ جو عمارت تھی چونکہ کافی پرانی ہو گئی تھی اور وہ حصہ جو خانہ کعبہ کا جو حصہ ہے چونکہ وہ نیچا حصہ ہے، چونکہ آس پاس پہاڑ ہے، اس کے چاروں طرف پہاڑ ہے، اور خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہوئی تھی وہ انہی پہاڑوں کا جو پتھر ہے، وہاں 3-4 پہاڑ ہیں، ان پہاڑوں کا پتھر لے کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی۔ تو چونکہ خانہ کعبہ کا جو حصہ ہے بالکل نیچے ہے، وادی ہے جس کو کہتے ہیں، یعنی پہاڑ ہے آس پاس اور پہاڑ کا یہ دامن ہے اور یہ وادی ہے، پہاڑ کے بیچ کی جگہ ہے، اس لیے وہاں پانی بھر جاتا ہے، یہ ذرا بھی بارش ہوگی تو وہاں پانی آ جاتا، پہلے بھی آ جاتا تھا، تو کئی مرتبہ خانہ کعبہ منہدم ہو گیا، گر گیا۔ چنانچہ قریش کے زمانے میں بھی قریش نے جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جب وہ پانی آیا اور وہ عمارت گر گئی تو انہوں نے اپنے زمانے میں تعمیر کیا۔ اس وقت حضور علیہ السلام آپ پیدا ہو چکے تھے اور خانہ کعبہ تعمیر ہو رہا تھا، اور انہوں نے 3 طرف سے خانہ کعبہ کی جو عمارت تھی اور وہ کیا کہتے ہیں دیواریں تھیں اٹھا دی تھی، ایک طرف کا حصہ چھوٹ گیا، ایک طرف کا حصہ جس کو حتیم کہتے ہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا حلال پیسہ کہ وہ پوری تعمیر کرتے اور دیواریں اٹھاتے، تو صرف 3 طرف سمجھ گئے، ایک حصہ اتنا حصہ جو ہے یعنی پورا جو اتنا حصہ ہے اتنا چھوڑ کر کے انہوں نے یہاں سے اٹھا دیا قریش نے۔ اور پھر اسی وقت مسئلہ آیا تھا حجر اسود کو رکھنے کا، اس میں حجر اسود جو پتھر ہے اس میں خانہ کعبہ میں نصب ہے، اس میں رکھنے کا، تو اس اختلاف بہت زیادہ بڑھ گیا، تو حضور علیہ السلام نے اس کو بڑی مصلحت کے ساتھ اور بڑی آسانی اور بڑی حکمت کے ساتھ اس کو حل کیا کہ آپ نے ہر قبیلے کے سردار کو بلایا،
چادر منگائی اور پھر اس میں وہ پتھر رکھا اور کہا کہ سب پکڑو اسے، پکڑ کر کے اس کے بعد پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کر دیا، لگا دیا، سمجھ گئے؟ تو قریش نے تعمیر کیا۔ بعد میں پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں جب وہ مکہ کے گورنر بنے تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق، حضور علیہ السلام کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کو دوبارہ انہی بنیادوں پر تعمیر کیا جائے جن بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، جو بنیاد تھی قریش نے جسے چھوڑ دیا تھا، کچھ حصہ چھوڑ کر کے دوسری جگہ سے اٹھا دیا تھا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ انہی بنیادوں پر مکمل، لیکن آپ کو موقع نہیں مل سکا، آپ اپنے کام میں اتنے زیادہ مشغول رہے کہ آپ کو اس کا موقع ہی نہیں ملا کہ آپ خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں جب ان کی حکومت تھی مکہ کے اندر تو انہوں نے خانہ کعبہ کو انہی بنیادوں پر اٹھایا جن بنیادوں پر اٹھانے کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی۔ لیکن بعد میں جب حجاج ابن یوسف جب وہ مکہ کا گورنر بنا، چونکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور دونوں کے درمیان لڑائی رہی، تو اس نے دوبارہ خانہ کعبہ کو منہدم کر کے گرا کر اس نے پھر دوبارہ انہی بنیادوں پر قائم کر دیا جن بنیادوں پر قریش نے بنایا تھا، یعنی اتنا حصہ چھوڑ دیا۔ بعد میں پھر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی، مختلف لوگوں نے کیا، لیکن بہرحال وہ حصہ چھوٹا ہوا جو حتیم جو کہلاتا ہے، جہاں جو گول سا حصہ ہے آپ دیکھتے ہیں، تو اس کا کچھ حصہ جو خانہ کعبہ سے متصل ہے وہ بالیقین خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے، اور اس میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس میں گیٹ لگا ہوا ہے، پولیس والے اس میں داخل کرتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے اس میں، تو وہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے، سمجھ گئے؟ اس کے بعد بھی پھر تعمیرات ہوتی رہی ہیں، لیکن حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں اس بات سے منع کر دیا کہ نہیں، خانہ کعبہ کی اب تعمیر نہیں۔ ہر زمانے میں جب کوئی بادشاہ آتا تھا تو وہ سب سے بڑی سعادت یہی سمجھتا تھا کہ ہاں خانہ کعبہ کو ہم اس کی تعمیر کریں اور اس کو سجائیں، اس کو بڑھیا سے بنائیں۔ جو بھی وہاں حاکم ہوتا تھا مکے کے اندر، گورنر ہوتا تھا، حضرت امام مالک رحمہ اللہ نے اپنے زمانے میں اس سے منع کر دیا، چنانچہ اس کے بعد سے پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کا سلسلہ رک گیا۔ ہاں اب اس میں اصلاح، ترمیم، کوئی کمی بیشی وہ ہوتی رہتی ہے، لیکن ازسر نو خانہ کعبہ کو تعمیر کرنا، اس کی دیواروں کو منہدم کر کے، یہ چیز موقوف ہوگی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، آپ ہماری طرف سے اس عمل کو قبول فرمائیے، یعنی وہ ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کر رہے تھے، یعنی یہ اپنی بڑائی نہیں ظاہر کر رہے تھے کہ ہاں ہم یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، نہیں، یہ کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی عاجزی بھی ظاہر کر رہے تھے اور اللہ سے دعا بھی کر رہے تھے، جو ایک نبی کی شان ہوتی ہے۔ یقیناً آپ بڑے سننے والے اور بڑے جاننے والے ہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے رب آپ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائیے، اپنا مطیع بنائیے، اور ہماری نسل میں سے، ہماری اولاد میں سے ایک امت پیدا کیجیے، بنائیے جو آپ کی مطیع ہو، آپ کی فرما بردار۔ ایک تو دعا کی اپنے لیے کہ ہم دونوں، یعنی باپ بیٹے دونوں، یہ آپ کے مطیع ہوں، فرما بردار ہوں، یعنی آپ کی طرف سے جو حکم دیا جائے ہم اسے پورا کرنے والے ہوں، اور ہماری نسل میں سے، ہماری ذریت میں سے ایک ایسی امت پیدا فرمائیے جو آپ کی مطیع ہو، فرما بردار۔ اس سے مراد امت محمدیہ ہے، اس سے مراد امت محمدیہ ہے، اور خاص طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بعثت ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت،
سمجھ گئے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے دعا کیا تھا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، کہ ہماری نسل میں سے، ہماری اولاد میں سے آپ ایک امت بنائیے جو آپ کی مطیع ہو. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت اسماعیل ہیں، اور پھر حضرت اسماعیل کی نسل میں جا کر کئی پشتوں کے بعد جا کر، یعنی 20 سے 30 نسلیں گزرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے اس نسل میں. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے. ان کی دوسری اولاد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، یعنی حضرت اسحاق، جو حضرت سارہ علیہ الصلوۃ والسلام سے تھیں. 2 بیویاں تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ. حضرت سارہ کے لڑکے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام جو وہاں شام میں رہتے تھے، اور ان کی بیوی وہاں رہتی تھی. ان کے لڑکے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور پھر ان کے 12 لڑکے جن سے بنی اسرائیل ہیں، سمجھ گئے. اور دوسرے لڑکے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو حضرت ہاجرہ کے لڑکے تھے، حضرت ہاجرہ علیہ الصلوۃ والسلام کے، جن کو یہاں خانہ یہاں کیا کہتے ہیں مکہ میں لا کر انہوں نے چھوڑا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت اسماعیل کی اولاد میں پیدا کیا گیا، سمجھ گئے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت. ارے بات سمجھے کہ نہیں؟ بنی اسرائیل اور یہود اس غلط فہمی میں تھے کہ آخری نبی جو آئیں گے وہ بنی اسرائیل میں آئیں گے. ان کو یہ خوش فہمی تھی، معلوم تھا ان کو کہ آخری نبی آنے والے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا تھا. لیکن ان کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ وہ کہاں آئیں گے اور کس کی نسل میں. ان کو خوش فہمی یہ تھی، گمان یہ تھا کہ ہماری نسل میں آئیں گے، چونکہ ہم انبیاء کے اولاد ہیں اور ہزاروں انبیاء ہماری نسل میں آئے ہیں، بنی اسرائیل میں آئے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی سوچ کے خلاف بنی اسماعیل میں آئے. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نسل چلی ہے بنی ہاشم کی کا جو سلسلہ ہے، اس میں آپ پیدا ہوئے، تو اس سے ان کو حسد اور جلن ہو گیا، سمجھ گئے. بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اور آپ کی بعثت یہ ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا ثمرہ اور نتیجہ ہے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اور آپ ہمیں ہمارے مناسک حج کے احکامات ہمیں سکھلائیے، اور آپ ہماری توبہ قبول کیجئے. یقیناً آپ بہت توبہ قبول کرنے والے، بہت رحم کرنے والے. یہ بھی دعا کیا ساتھ میں کہ جو حج کے احکامات ہیں خاص طور پر اسے سکھائیے. مناسک سے مراد یہاں مناسک حج ہیں، یعنی حج کے جو احکامات، یا اس کے علاوہ دوسرے جو احکامات ہیں، یعنی حج کے علاوہ جو دیگر احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، وہ بھی مراد ہو سکتے ہیں. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب، آپ ان میں ایک رسول بھیجیے انہی میں سے جو ان پر آپ کی آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاک صاف کرے. یقیناً آپ بڑے زبردست ہیں، بڑی حکمت والے ہیں. اس میں بھی دعا کیا انہوں نے. پچھلی آیت میں تو انہوں نے اس امت کے لیے دعا کیا کہ آپ ایک امت پیدا کیجئے میری اولاد میں سے، میری نسل میں سے، جو آپ کی مطیع اور فرما بردار ہو. اور اس آیت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دعا کیا کہ آپ ان میں ایک رسول پیدا فرمائیے، رسول بھیجیے جو ان پر آپ کی آیات کی تلاوت کرے، یعنی جس کا یہ کام ہو، جو آپ کی جو آیتیں ہیں وہ لوگوں کو پڑھ کر سنائے، اور اسی طرح ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. کتاب یعنی اس میں جو اس کے معانی ہیں، جو مفہوم ہیں، اور اس میں جو احکامات ہیں اسے بتلائے، اور اسی طرح انہیں حکمت کی باتیں یعنی انہیں سنت طریقہ سکھلائے، اور دین کی فہم اور دین کی سمجھ ان کو. اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ ان کا تزکیہ کرے، ان کی ظاہری اور باطنی صفائی. کہ ظاہری اعتبار سے بھی ان کو ایسی باتیں ان کو بتائے کہ جس سے ظاہری پاکی ہو،
اور اسی طرح باطنی پاکی یعنی اخلاقی اعتبار سے بھی ان کو پاک صاف کرے، اور اندرونی بیماری جو ہوتی ہے اس سے بھی پاک صاف کرے، جو انبیاء کے بنیادی کام ہیں، تلاوت آیات اور تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ، یہ 3 کام ہیں جو انبیاء کے بنیادی کام ہوتے ہیں۔ یقیناً آپ بڑے زبردست ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ جی